بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدینہ سے جھونکے ہوا گلا جا زندگی مدینہ سے تم اب بھی خوبصورت ہو. حق کو سمجھتے ہوئے اور اپنی ایک دفعہ پھر میں تمام طلبہ و طالبات کو، جملہ سٹاف کو اور نئے آنے والے گرامی کو اور بالخصوص ارسلان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پہلے بھی گفتگو کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا اور کافی کچھ ان سے سیکھنے کو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ان کا تہہ دل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. کسی توقف کے اب دعوت دی جاتی ہے فرسٹ ایئر کے طالب علم محمد آصف آفریدی کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال. دروازے بند ہو گئے ہر طرف سے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمدردیاں لیتے ہیں، لوگوں کو قصے سنا کے ان کے 2 الفاظ سنتے ہیں اور ان کے 2 الفاظ سننے کے بعد آپ کو تسکین ہوتی ہے، پھر ریلیکس ہوتے ہو اور پھر نئے راستے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو. جو ہی راستہ بند پھر واپس آ جاتے ہو ہمدردی لینے کے لیے. میری باتوں کو گوش گزار کرتے رہیں. اس تقریب کا مقصد یہی تھا جس کی جانب ہم ابھی رواں دواں ہو چکے ہیں. دیکھیں، جب آپ پہ مسائل آتے ہیں ان مسائل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تم پہ ناراض ہو گیا. یہ وہ چیزیں جو میں لائف میں خود پریکٹس کر چکا ہوں. جب مسائل آپ پہ ایسے ٹوٹ پڑے اس وقت یہ نہ سمجھے اللہ تم پہ ناراض ہو گیا. وجہ بتاؤں؟ دیکھیں، جب آپ کو اللہ پاک کسی ایسے بندے سے پنگا لینے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے ظالم وقت سے، اس کی برداشت، اس کا معیار، اس کا اس وقت جو عارضی سٹیٹس ہوتا ہے وہ جا چکا ہوتا ہے 90%. وہ ایک بات کرتا ہے، میڈیا کوریج دیتا ہے. وہ ایک بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے اس کے منہ سے، اتنا اہم آدمی. جبکہ اللہ آپ کے تھرو سے گرانا چاہتا ہے. اب اس کے لیے ٹریننگ تو چاہیے. آپ کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں ایسے مسائل میں گھیر دیتا ہے کہ آپ کی برداشت آہستہ 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 گروم ہوتے ہوئے جب اس کے برابر جاتی ہے پھر کہتا ہے جاؤ اس سے پنگا لے لو. یعنی آپ پہ آنے والے اظہار صاحب نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے. تو جناب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یونان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ تعلیمی میدان میں نئی جدت کی، نئی تحقیقات کر کے عوام کو، پوری دنیا کو نئی ایجادات دی تاکہ انسان اس سے سیکھ سکے. تو اس لیے ہمارے تحصیل کونسل کو یونان صغیر کا درجہ حاصل ہے. یونان صغیر میں یوں تو بہت سے ادارے تھے. برداشت کی کیا اہمیت ہے؟ وہاں ہم آپ کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہار کے سمجھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں پر آپ کو لیڈ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو چیزیں کلاس میں ہم نے قیادت کے اصول پڑھائے تھے، کیا ایز اے کیپٹن وہاں ٹیم کو ڈیل بھی کر سکتے ہو یا وہاں جھگڑتے ہو. یاد رکھیں، ہار کے جو جھگڑتا ہے اس کا دشمن بڑا خوش ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہار کے اپنے آنسو قابو کرنا اور ہار کے اپنے چہرے کو برداشت کے طور پہ مضبوط رکھنا، دشمن ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور سمجھ آ رہی میری باتیں؟ تو یہ میں بے شک مخاطب آپ سے ہوں، لیکن مخاطب ہوں کہ میں اپنے سینئرز کی
श्योरिटी के साथ आपके साथ मुखातिब, उनके सामने इतने बड़े दावे करना कोई आसान बात नहीं होता। जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड में होगा। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान-ए-गिरामी और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है उस्ताद की अज़मत। वो ही शागिर्द हो जाते हैं उस्ताद-ए-जौहर, वो ही शागिर्द हो जाते हैं उस्ताद-ए-जौहर, जो अपने दिलो जान से खिदमत-ए-उस्ताद करते हैं। जनाब सदर, हज़रत अच्छा, उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया परिंदे क्यों उड़ते हैं और मैं क्यों नहीं उड़ता। परिंदों का पीछा करना स्टार्ट कर दिया तो उसे पता चला जो परिंदे हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसने एक बॉक्स में कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उनको वो खा गया। हुआ क्या, उड़ने की ट्राई की, वो उड़ नहीं सका। फिर दोबारा उसने परिंदों का पीछा किया तो उसे यही पता चला कि वो कीड़े मकोड़ों के साथ कुछ और चीज़ें जो है वो खाते हैं। उन सबको इकट्ठा किया, जूस बनाया, जूस बनाकर पिया और छत पर गया और जाकर कूद गया। हुआ क्या, वो उड़ नहीं सका, उसकी टांग टूट गई, बाजू टूट गया। फिर उसे पता चला कि मास ऑफ वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, उसे ये आइडिया हुआ वो उड़ नहीं सकता। उसने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। उसकी ज़िंदगी में बहुत से फेजेस आए। न्यूज़पेपर बेचे उसने वेजिटेबल्स की शॉप बनाई, उसको इंजीनियर बनने का बहुत शौक़ था। दिस इज़ नॉट माई टॉपिक, बात से बात निकलती है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है एज आ स्वीपर की, प्रमोट होता रहता है और वहाँ पर वो एक लेबर में चला जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस था उसे पसंद नहीं करता था, उसके फेस को लाइक नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, कि बहुत तेरे हंसते हुए चेहरे की लाली बुझ चुकी होगी, तेरी आंखों के हीरे खो चुके होंगे, तेरी जुल्फों की काली रात मद्धम पड़ चुकी होगी, तेरे चेहरे पे झुर्रियाँ अपने खैमे तान कर आखिर तेरे महके